کی گلیوں کو جلا دیا تو ہم تو جیتے جی جو ہے نا ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے جسموں سے روحیں نکل جائیں گے، روح نکل جائے گی اگر آگ نے مدینہ طیبہ کی گلیوں کو جلایا۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ جمع ہو کے حضرت فاروق اعظم سے آ کر کہتے ہیں حضور مشکل گھڑی آ گئی، مدد فرمائیں۔ کسی کا سمجھ نہیں رہے یار میرے ساتھ، حضور مشکل گھڑی آ گئی، مدد فرمائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو، میں نے کہ یہاں پہ سارے صحابہ فاروق اعظم سے مدد مانگنے آئے۔ بولو یار اسی بات میں اگلی بات ایسی زیادہ ہم سے نہیں بولیں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور کیا او بھائی لگاؤ فتویٰ، بھائی سارے صحابہ جمع ہو کے خدا سے مدد نہیں مانگی، فاروق اعظم سے مانگی ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، رب مدد، دعا مانگو، چلو دعا کرتے سارے مل کر رب مدد فرمائے گا۔ نہیں، صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی عقیدہ ہے خدا کی عطا سے نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، ولی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو۔ صحابہ کا عقیدہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور مومنین یعنی کہ ولی اللہ بھی تمہارے، بولیں اونچی آواز سے، ولی اللہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت پڑھتے تو یہ بھی پڑھا کرو نا، تو نہیں سمجھ رہے آپ، میرے خیال سے یہ بات نہیں آپ کی سمجھ، آپ کو چاہیے وہ ایسا بیان ہونا چاہیے کہ بس وہ سیدھی سادی باتیں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اب سارے صحابہ جمع ہو حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں، حضور مدد فرمائیں۔ اب سنو حضور کی عاشقوں کا روپ دیکھو اور پھر آپ کی حکمرانی دیکھو۔ آپ نے فرمایا لاؤ میاں بورا کاغذ لا، آپ نے فرمایا قلم لاؤ، قلم لاؤ۔ حضرت فاروق اعظم عربی لکھتے تھے، کیا لکھتے تھے؟ آپ کی زبان بھی عربی، آپ عربی لکھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے رکا لکھا عربی میں، فرمایا جاؤ آگ آ رہی اس کو جا کے میرا رکا دکھا دو۔ تو بھائی جو حضور کی شان کو نہیں سمجھتے نا، ہم ان سے کہتے ہیں پہلے آؤ محبوب کے غلاموں کی شان سمجھو، محبوب کے غلاموں کی شان سمجھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ سرکار کی شان کا عالم کیا ہے، سرکار کی شان کا عالم کیا۔ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم نے رکا دیا، کہا کہ جاؤ آگ کو دکھاؤ۔ اب آپ تو علم رکھتی نہیں، آپ تو پڑھی لکھی ہے، آپ تو پڑھی لکھی ہے، بولو اونچی آواز۔ بھائی حضرت فاروق اعظم رکا لکھ کے دے رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کس کا رکا ہے؟ اور آپ کو تو عربی آتی نہیں، آپ کو عربی آتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک شخص نے کہا قادری چھوڑ ان باتوں کو، میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آگ کو تو نہیں آتی لیکن رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، خدا چاہے تو اسے عقل بھی دے سکتا ہے، علم بھی دے سکتا ہے، خدا نے اس کو علم دیا، اس نے رکا پڑھا، آگ نے رکا پڑھا، خدا نے اس کو علم دیا ہے۔ میں نے کہا یہی تو بات تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، یہی تو بات تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں۔ بھائی کہتا ہے کہ قادری صاحب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ بات تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آگ کو رب نے علم دیا، آگ نے اس رکے کو پڑھا۔ میں نے کہا اتنی بات مانی ہے خدا نے دیا ہے؟ میں نے کہا جب خدا آگ کو علم دے سکتا ہے وہی خدا مدینے والے کو علم دے سکتا ہے۔ اب جب ڈاک کے آگ کو رکا دکھایا نا، آگ ہے محتاج ہوا کی، کیا ہے؟ ہوا جہاں لے کے جا رہی تھی آگ وہاں، لیکن جب رکا دکھایا نا آگ بجھی نہیں، بجھی اس آگ نے جب رکا پڑا تو فوراً واپس ہو گیا۔ سچ کے جاؤں آگ کی سبحان اللہ، وہ آگ فوراً واپس ہو گئی، فوراً جس غار سے نکلی تھی اس غار میں چلی گئی، جس غار سے نکلی تھی اسی غار میں، اور آج تک وہ آگ اس غار سے دوبارہ نہیں نکلی۔ نہیں آپ کاش کی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آگے کی محمد سے وفا کونے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، آج تک آگ اس غار سے باہر نہیں نکلی، کیا وجہ ہے کہ آگ کیوں نہیں نکلی؟ حضور کے غلاموں وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کا سکہ اس وقت بھی چلتا تھا، آگ نہیں نکلی، آج بھی چلتا ہے۔ آج کی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے بھائی فاروق اعظم اس وقت بھی زندہ ہے، اس وقت بھی اور آج بھی زندہ ہے، آج بھی بولو۔ اچھا کہنے کا قادری چھوڑ ان باتوں کو، وہ جو ہے نا زندہ سے زندہ ہے نا، زندہ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آ گیا ہے باتوں میں مان جائے گا، 2-3 ملاقاتوں میں انشاءاللہ مان جائے گا، کسی بولو سبحان اللہ، تب کے بولو
میں نے کہا قادری صاحب جو زندہ ہو نا وہ تو زندہ تھے، زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے، زندہ سے مدد مانگنا، بولو اونچی آواز سے، اور جو اس دنیا سے چلا جائے نا اس سے مدد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کیوں لکھی تھی؟ اللہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہتے نہیں زندہ سے مدد ہونی چاہیے، زندہ سے جو چلا جائے اس سے مدد نہیں۔ میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی نے سیدنا صدیق اکبر وصیت کیوں لکھی تھی؟ میں نے کہا کیا وصیت تھی؟ میں نے کہا یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ حضرت مولا علی فاروق اعظم سے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی دینا، میرا جنازہ بھی پڑھانا، اور اس کے بعد جو ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں سے جھماتے ہوئے مجھے حضور کے روزے پر لے جانا، جنت البقیع میں بعد میں لے جانا، محبوب کے روزے پر پہلے لے جانا، اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ یار غار یار مزار ابو بکر آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو اندر لے آئیں، اگر آپ کی اجازت نہیں تو یا رسول اللہ اسے مسلمانوں کی عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس وصیت کو خود لکھتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ میرے محبوب کے روضہ رسول کے سامنے آیا، فاروق اعظم مولا علی کھڑے ہوئے، مجاہد دوڑتا ہوا آیا، حضور چابی نے تالا کھولے، فرمایا خبردار آج تالا چابی سے نہیں کھلے گا، آج دروازہ کسی کے ہاتھ لگانے سے نہیں کھلے گا، خبردار صدا دی یا رسول اللہ یا غار یا منار بننا چاہتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دروازہ بھی کھل گیا، آواز آئی میرے یار کو میرے پاس لے آؤ، میں جو سے انتظار کروں۔ بات سمجھ آ رہی کے لیے حضور کی حاشی ہو، ان باتوں کو سمجھا کرو بھائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مزار پر مدینہ شریف نہیں جانا چاہیے، میں کہا چل پرے ہٹ، چل پرے ہٹ، تم کیوں نہیں جاتے؟ ہم بتاتے ہیں شاہ صاحب سرکار بلائیں تو ہماری کیا ضرورت؟ سبحان اللہ۔ بھائی سرکار بلائیں ہماری کیا ضرورت؟ حضور غوث پاک اپنے در پر بلائیں ہماری کیا ضرورت؟ کیا ہم نہ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جب یار بلائے نا، یار پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے یارو جب یار بلائے تو پھر اڑ کے جانا چاہیے بلے۔ جب یار بلائے کون بلائے بولوں اونچی آواز سے؟ جب یار بلائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب یار بلائے تو پھر اڑ کے جانا چاہیے۔ کیسے جانا چاہیے بولے؟ اڑ کے جانا چاہیے۔ اب یہ بتاؤ مکان میں اگر مکین نہ ہو تو دروازہ کیسے کھلتا؟ سبحان اللہ۔ مکان کی عزت ہوتی مکین کی وجہ سے۔ دروازہ بھی کھلا، آواز بھی آئی، کس بات کی دلیل ہے آواز آنا؟ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کے لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ یار ذرا محبت میں بول رہا ہوں تو زندہ ہے واللہ۔ بولو یہ پڑھیں، یہ شعر پڑھیں، تو زندہ ہے، بولو بولو چاہیے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ خدا کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیری جسم عالم سے چوچ چمچمے والے، تیری چشم عالم سے چوچ چمچمے والے۔ چمک تجھے پروٹوکول ہونا چاہیے، آپ بڑے ہیں، میں نے کہا چھوڑ یار، اللہ کی رضا پہ دیے۔ پتہ ہے ہمارے یہاں یہ معاشرہ ہو گیا، کوئی جتنا بن ٹھان کے آئے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا، اور ہمارا پتہ نظریہ کہ عوام ہونی چاہیے، عوام ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کسی ایک کی ہونا
کرنا چاہیے، جمع کرنا عوام کو. بعض جگہ ایسے بھی وہ لوگ عمرے کی ٹکٹیں رکھ دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی. کچھ دن پہلے وہاں ایک عمرے کی ٹکٹ کی مجمع ہزاروں کا تھا وہاں. میں نے کہا کتنے لوگوں کے دل اداس ہو گئے ہوں گے. یہ نظر نہیں آتا لوگوں کو، ایک کا دل خوش کر دیا کتنے لوگوں کے دل اداس ہے، سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو. میں کہا یہ نہیں نظر آتا. سمجھتے کہ یہ عمرے کی ٹکٹ دیکھتے کہ اس شخص کو جا کر دیں جس نے کبھی سوچا ہی نہ ہو. وہ اتنا غریب ہو، اس کے ذہن میں یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دیں، اس کے ہاتھ اٹھ گئے نا ہاتھ، پھر رب تعالیٰ تجھے ایک نہیں کئی عمروں کو ثواب عطا فرمائے گا. تو بھائی بات تم سمجھا کرو. اچھا جی اب یہاں پر توجہ، ایک بات تو یہ اور دوسری بات مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی. دوسری بات حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی سرکار کے روضہ رسول پہ حاضر ہوئے. کہاں حاضر ہوئے؟ میں مختصر کر رہا ہوں، دو تین باتیں. سرکار کے کہاں حاضر ہوئے؟ بولو اونچی آواز سے. شاہ صاحب کا حکم ہے، انشاءاللہ میں فرما برداری کروں گا. بات سمجھ آ رہی کہ حضور کے آخری کو درجات پر سنیں گے اس بات. اب حضرت سیدنا احمد کبیر روضہ رسول پہ حاضر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان. یار نہیں سمجھے کسی گل نہیں سمجھے. او بھائی سید کہہ رہے ہیں نانا جان. او بھائی ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں نانا جان. نانا جان پہلے آپ میری روح آتی تھی آپ کو سلام پیش کرنے. نانا جان آج جسم بھی آیا روح بھی آئی. کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی. نہیں کا والا ہو تو مزہ تو تب آئے نا بھائی. اگلی بات بھی سنیے گا، اگلی بات ذرا گا کو سنیے. انہوں نے لکھا کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ سے یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی، آج جسم بھی آیا روح بھی آیا. آج میں سلام ایسے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ سے مصافحہ کر کے. جس کی سمجھ میں وہی بولے سبحان اللہ. ہاتھ سے مصافحہ کر کے یا رسول اللہ. نانا جان جب آنکھیں بند کی نا، آنکھوں سے آنسو جاری رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو یار مجھے کہنے دو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. حضور کا میلاد ہوگا، حضور غوث پاک کی 11ویں ہو رہی ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ہم بھی گل نہیں سمجھے یار. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں قطار روتے روتے ہچکیاں بن گئیں. تو میرے محبوب نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ مبارک، ید اللہ والا ہاتھ مبارک میرے محبوب نے اپنی قبر انور سے باہر نکالا. جس کی سمجھ میں آئی وہی بولے سبحان اللہ. جو دل میں بولے وہ بھی عاشق رسول ہے. آج سنی بریلی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہم جن کی محبت میں بولتے وہ دل کی آواز بھی سماعت فرماتے ہیں. ایک بار سینے کو زور لگا دو یار، بول دو سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ زور لگا زور والی فلیٹ سے مدینے کی آدری نصیب ہے. ایسے رجاعت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھ باہر نکالا اور ایسا نور نکلا سورج کی روشنی پر والی باری. سورج کی روشنی پر والی پایا. اس ہاتھ مبارک کی زیارت کرنے والے 30,000 یا 50,000 یا 70,000 کے 90,000 افراد تھے وہاں. 90,000. اور بعد ایسا بھی آتا ہے کہ بعد جگہ حضور غوث پاک بھی وہاں موجود تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. آپ نے بھی دیدار کیا. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب سونے کا ہاتھ مبارک تھاما نا، اور سرکار کی عادت مبارک تھی جب غلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے نا، غلام جب تک نہیں چھوڑتا تھا سرکار نہیں چھوڑتا. اور سرکار نے ہاتھ دیا نا، سارے غلام جو ہے نا وہ بوسہ لے رہے. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بوسہ لیے. میں نے کہا کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں. میں نے کہا یہاں تو سرکار ہاتھ باہر نکال. سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی جو مر جائے معاذ اللہ وہ کیسے ہاتھ نکالے؟ جو زندہ ہو وہی ہاتھ نکالتا ہے. اور بھائی جاؤ کسی مفتی سے جا کر مسئلہ پوچھیں، بتاؤ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو ہم سلام کہیں گے نہیں. آپ کہو گے یار مرا تو نہیں صرف سو رہا ہے. وہ آپ کو اصول بتائیں گے کہ سلام اس سے کیا جائے. جو سنے اور سن کر جواب دے اسے آپ یہ کہا کرو تو نماز نہیں پڑھتا. کہے گا ہاں پڑھتے ہیں. تحیات پڑھتا ہے نماز میں. کہے گا ہاں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتا ہے؟ کہے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات
کی بات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او بھائی تو نے تو کہا ہے سلام اسے کیا جائے جو سنے اور سن کر جواب دے. تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں نماز کا سلام کرتے ہیں, ہمارے نبی وہاں سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں, اور سن کر جواب وہی دیتا ہے جو اپنی مکان میں زندہ ہو. اور سنو کس نے مصطفیٰ للکار کر کے بات کہتے ہیں جو مرتا ہے اس کی وفات ہوتی ہے, جو قبر میں زندہ ہو اس کا میلاد ہوگا. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے زیارت کی ہاتھ مبارک. سنو توجہ سے, میری آواز دھیمی ہوگی, آپ کی آنکھیں کبھی نہیں سنی ہوگی, سنی بھی تو ایمان تازہ ہوگا. سنو علماء کی جوتی. سرکار نے جب ہاتھ مبارک باہر نکالا نشان کیا تو ہماری کی انگلیوں میں جوڑ ہے. کیا جوڑ ہے نا بھائی, ہم ایسے کریں ایسے کریں ایسے جوڑ ہے. سرکار کی انگلی مبارک, سرکار کی انگلی مبارک بالکل سیدھی سی جوڑ ہے. بولو سرکار جب چاہتے انگلی موڑ لیتے. یہ سرکار کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور سرکار جس سواری پر سوار ہوتے نا توجہ سے سچر پر سوار تھے, گھمسان کی جنگ تھی, کافروں میں چاروں طرف سے گھیرا. رب نے فرمایا حبیب پیارے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ, اٹھاؤ کنکریاں پھینکو. حبیب نے ارادہ کیا کہ نیچے سے کنکریاں اٹھانی, سواری کو جھکانا چاہ. سواری جو ہے نا ایسے نہیں بیٹھی ہے جیسے وہ بیٹھتی نا سواری اگلے پاؤں پھر پیچھے پاؤں اور سرکار آگے پیچھے ہوئی ہوں, ایسا نہیں. سرکار کا جب ارادہ ہوا نا سواری بالکل ایسے سیدھے جا کے پھر. سبحان اللہ. اسے گال سمجھ نہیں آ گیا. سبحان اللہ. وہ ٹانگیں تھی نا, ٹانگیں وہ پیٹ کے اندر چلی گئی. سرکار سیدھے بیٹھے رہے. سرکار اس کا پیٹ زمین پر فولڈ کی تھی, وہ پھر اٹھ رہی. کاش کی باتیں سمجھ میں آ جائیں. پھر سرکار نے کنکریاں اٹھائیں, آج کی مولا یہاں تو کہاں سے چاروں طرف. تو حبیب پیارے پھینک, تیرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پھینک ایک ایک کافر کی آنکھ میں جائے. تو سرکار نے پھینکا نا ایک ایک کافر کے ہاتھ میں, ایک ایک کافر کی آنکھ میں گیا. رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب پیاری آپ نے نہیں پھینکا, یہ آپ کے رب نے پھینکا ہے. یہ آپ کے ہاتھ نہیں, یہ آپ کے رب کے ہاتھ. آپ کا حکم میرا حکم, آپ کی اتباع میری اتباع, آپ کی محبت میری محبت ہے, آپ کا ذکر میرا ذکر. بھائی جو ذکر خدا کرے اس میں ذکر مصطفیٰ نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر خدا کرے اسے ایک ثواب ملتا ہے, جو ذکر مصطفیٰ کرے اس میں خدا کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے. اپنے فرمایا جو کہتے ہیں کہ خدا معاذ اللہ نبی خدا سے جدا ہے, کلمے میں کبھی دیکھا ہے رب فرماتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا یہ ترجمہ تمہیں آتا ہے؟ کہ میں بڑی شوق سے آتا ہے. میں نے کہا کیا سنا جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں, میں نے کہا کیسا مومن ہے کہ میلاد میں جب لگی ہوئی ہو محفل تو کہتے ہو نہیں ہے, ادھر کہتے ہو ہے. جن کی سمجھ میں آئی وہ تو بولے سبحان اللہ. مومن وہی ہے جو اندر ہو وہی غیر ہے. مومن وہی ہے جو اندر ہو وہی غیر. وہ مومن نہیں کہ اندر کچھ اوپر کچھ. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ حضور کے عاشقوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, نبی خدا سے جدا نہیں, خدا نبی سے جدا نہیں. اور یارو ہم نبی کو خدا نہیں مانتے, ہم نبی کو خدا نہیں مانتے, خدا کا بندہ مانتے ہیں, لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. رب نے فرمایا بھی پیارے یہ کنکریاں آپ نے نہیں, یہ کنکریاں آپ کے رب نے پھینکی ہیں. ابھی پیارے یہ تو آپ کے ہاتھ نہیں, یہ میرے ہاتھ ہیں. ابھی پیارے آپ کے ہاتھ یقین اللہ ہے, آپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے, آپ کی زبان نشان اللہ ہے, آپ کا اللہ ہے, آپ کی شکل رحمت اللہ ہے, آپ کا مسکرانا نور اللہ ہے, آپ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لے کر پاؤں تک نور اللہ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ آپ کے قریب مدرسہ گلشن عطار، اس میں ماشاءاللہ بتا رہی ہے کہ 100 کے قریب طلباء وہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس میں ماہانہ اخراجات بھی ہیں ماشاءاللہ. اور مدرسے کے لیے آپ مجھے اس حوالے سے تعاون بھی رکھنا ہے. محمد عامر اختاری صاحب سے آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ. تعاون رکھیں گے نا انشاءاللہ. اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آپ یہاں تعاون کر کے جاؤ گے، گھر میں بیٹھو گے بچہ وہاں پڑھے گا، آپ کو بیٹھے بیٹھے ثواب ملتا رہے گا. آپ کو بیٹھے بیٹھے ثواب ہو بولو تصویر. اچھا سرکار جس سواری پر سوار ہوتے نا لگا کے سنیے، اگر آگے آتا نا پتھر مبارک، کیا آتا ہے پتھر، تو سواری اس پر جب قدم رکھنا چاہتی نا تو وہ اوپر نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ٹانگ اس کی چھوٹی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ کسی کا. سبحان اللہ. اور پھر اگر کہیں کھڈا آتا نا کھڈا اور ٹانگ تو اس کے ساتھ کھڈے میں جائے گا تو جانور تو جھکے گا، کھڈا آتا تو ٹانگ خود بخود بڑی ہو جاتی ہے. سرکار ایسے ہی تشریف فرما ہوتا. وہ کیا سمجھیں کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، میں اور آپ کیا جانیں محبوب کی حقیقت. میں اور آپ سب سے بڑے عالم ہیں نبی اور رسول کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر ہے. کون ہے سب سے بڑے عالم؟ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت تو میرے رب اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، رب اور میرے سوا کوئی جانتا. اب بات بولیں میں اور آپ کیا جانتے؟ بولیں اونچی آواز سے میں اور آپ سارے بولو میں اور آپ محبوب کی حقیقت. میں اور آپ کیا جانے؟ خدا جانے مصطفیٰ جانے. کچھ اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات اور پھر آپ سے صرف 4-5 منٹ اجازت. توجہ جاگ کے سنیے گا. اب سرکار نے ہاتھ مبارک قبر شریف سے مدار شریف سے نکالا، پھر ہاتھ مبارک اندر کیا. تو ایک شخص نے کہا قادری صاحب یہ بتاؤ جب قبر سے ہاتھ مبارک نکلا ہوگا، جاگ رہے نا آپ صاحب، یہ باتیں ایسی ہیں اگر توجہ ہوگی تو سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. اعتراضات اس کے جوابات. ہاتھ جب پیر نکالا پھر ہاتھ اندر کیا تو پھر تو اینٹ بھی ہٹی ہوگی، اینٹ قبر کھلی ہوگی ظاہر بات ہے. پھر کس نے مرمت کی اس کا نام بھی بتاؤ. میں نے کہا وہ قاسم ننوتوی بھی نا جو تمہارا بڑا تھا تو اس کا انتقال ہوا نا، انتقال وہ جو دارالعلوم کا بڑا کا بانی تھا قاسم ننوتوی سنا ہے، تو اس کا انتقال ہوا. تو جب وہ قبر میں گیا نا تو یہاں اس کے جتنے ساتھی تھے مدار پڑھانے والے استاد محمود حسن بھی تھا. اس نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھانا، ہمارے بڑے چلے گیا میرا دل نہیں لگتا پڑھانے کا. تو قاسم ننوتوی کا انتقال ہو چکا تھا 6 مہینے. کتنے؟ 6 مہینے 7 مہینے ہو چکے تھے اس کے انتقال. اچھا وہاں کے جو بڑے تھے اس نے محمود حسن کو بلایا، کہا کہ ادھر محمود حسن رات کے وقت آیا اور بڑا تھا وہاں کا. اس نے کہا کہ چل کل سے کلاسیں لگانی ہے، پڑھانا ہے سب کو. کہا کیوں؟ کہا کہ قاسم ننوتوی آئے تھے وہ کہہ گئے کہ میرے چاہنے والوں کو بولو یہ تعلیم دیں پڑھائیں، تعلیم دیں پڑھائیں. میں نے کہا یہاں تو آگ باہر نکلا تھا، وہاں تو قاسم ننوتوی پورا آیا پورا گیا. اس کی تو قبر کی مرمت کس نے کی تھی؟ مجالی کے نہیں آ رہی قبر کی مرمت کس نے کی تھی؟ بھائی سمجھا کرو اس بات کو حضور کے عاشق حضور کے غلاموں. یہ تو کہتے کہ سرکار کو شرح ہم بھی مانتے. سرکار بولو اونچی آواز سے سرکار سارے بولو. جو سرکار کی بشریت سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں فتویٰ دیتا ہوں بھائی، جو سرکار کی بشریت سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ بولو اونچی آواز سے
وہ خارج ہے. جو سرکار کی بشریت، جو سرکار کو انسان نہ سمجھے، وہ دائرہ اسلام کا خارج ہے. کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. رب فرما رہا قل امرو فرمائے میں تو بشر ہوں، میں تو بشر ہوں. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، ہم سنی بریلوی بشریت سے انکار نہیں کرتے. تمہیں یہ آیت نظر آتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، جب اس بات پہ عمل کرتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت نہیں. کیسا مسلمان ہے کہ یہاں کہتے کہ سرکار نور مسلح سے کھڑا رمضان شریف میں یہی آیتیں پڑھ رہا ہوتا. تجھے گال سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی سرکار نور ہے، نور کیا ہے؟ سرکار بشر بھی ہے، اونچی آواز سے سرکار بشر بھی ہے. بھائی سرکار نے ہاتھ مبارک باہر نکالا، نہ کوئی اینٹ ہٹی، نہ کوئی سراغ، کچھ ہے. سرکار نے ہاتھ مبارک باہر نکالا، پھر اندر کیا سرکار نے ذہن میں